جی ویورز السلام علیکم، میں ہوں حمزہ ساجد رانا اور آج آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں میرا ایک اور ولاگ۔ آپ کو اپڈیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے افغانستان اور ہندوستان کے بڑھتے ہوئے سائے۔ پاکستان کی دونوں جانب ہندوستان کیا کرنے جا رہا ہے، ہندوستان کی پلاننگ کیا ہے، اجیت دوول کا دماغ کیا ہے اور جے شنکر کی سفارتکاری کیا ہے، اور دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں گے امیر متقی جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان بھی آنے جا رہے ہیں، اور اس وقت انڈیا میں وہ کیا ایسا طے کر کے آئے ہیں اور کیا ایسی سوچ لے کے آئے ہیں کہ افغانستان پاکستان بھی حملہ آور ہو گیا، اور پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو بیچ میں سٹیپ اسائیڈ یا روکنے میں چائنا کا کیا کردار ہے، آج یہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ اس وقت امیر متقی خان پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی جس میں طالبان نے ٹی ٹی پی اور خوارج کے ساتھ مل کے بارڈر کراس کرنا چاہا تھا، تو اس کے اندر جو سب سے بیفرڈنگ قسم کا رپلائی دیا پاکستان نے اندر کہ پاکستان کے تو 23 فوجی شہید ہوئے ہی ہوئے ہیں، 200 سے 250 کے قریب طالبان اور خوارج کی لاشیں اس بارڈر کے اس پار پڑی، انتظار کر رہی کہ ہمیں اٹھا لو۔ دوسری جانب ہندوستان کا رول کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے طالبان نے ایک وہی جو اپنا خاص چہرہ ہے نا، جو کہا جاتا ہے کہ افغانی قوم کسی کی سگی نہیں، اس بات کو بالکل سچ ثابت کر دی۔ کیا 37 سال 40 سال کی میزبانی کا یہ صلہ دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ آپ کے یہاں کے لوگ یہاں پہ آ کے رہے، یہاں پہ رشتہ داریاں کی، یہاں پہ پراپرٹیاں بنائی، یہ صلہ مل رہا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، آپ کے بارے میں خواجہ آصف صاحب یا طلال چودھری صاحب جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور ایک نیا قانون جو آیا کہ 5 سال قید ہوگی اس بندے کو جو کسی بھی افغانی کو یہاں پہ شہریت دے گا، یہاں پہ کسی قسم کا گھر دے گا، کسی قسم کی بھی امپلائمنٹ دے گا۔ لیکن ہندوستان کی پلاننگ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 سے بھی پہلے بھارت کے قریباً 16 پلس کونسل جنرل خانے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر ٹیرر کیمپس کو چلانے کے لیے یوز ہو رہے تھے۔ اب اس کا میں آپ کو ڈی کوڈ کرتا ہوں گیم کیا ہے۔ اجیت دوول جو کہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور جے شنکر جو کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں یا فورن منسٹر ہیں یا فورن سیکرٹری ہیں، انہوں نے پلان یہ کیا کہ پاکستان کو دو طرفہ طرف سے جولڈ کرو، پاکستان کو سینڈوچ بناؤ۔ لیکن ٹو مائی سرپرائز اور آپ لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ایلیمنٹ یہ کہ پاکستان کے پاس بھی اتنی ایبلٹی موجود ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک سرپرائز ایلیمنٹ میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایبلٹی کیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو یوز کر کے سلیگوری کوریڈور، جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے اور انڈیا کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کو آزادی دلائی جائے، جس میں میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، یہ تری پورہ ہے، یہ تمام ایریا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان یہ جو برف پگھلائی، جو دو مسلمان ملکوں کو لڑوایا ہے ہندوستان نے، طالبان کو اصل میں ایکسپیرینس نہیں ہے نا، ہندوستان کا ایکسپیرینس نہیں انہیں، ہندوستان کا ایکسپیرینس ہے ہمیں، کیونکہ ہم 1000 سال ان پہ حکومت کر چکے ہیں، اور وہ زخم وہ چاٹ کے آج بنیے ہندو کا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ نریندر مودی کی نا دور رس سوچ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا when life is on credit the reality becomes an illusion۔ ان کی زندگی اس وقت اب کریڈٹ پہ چل رہی ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اپنے معاملات اس قدر دگرگوں ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جو امبانی اور اڈانی ہے، انہوں نے پورے ملک کی سیاست کو گھیر لیا ہے، اور بالی ووڈ سے لے کے جو اتنے بھی ان کے سیلیبریٹیز ہیں، وہ مودی ہے تو ممکن ہے، اور بھائی مودی ہے تو آپ لوگوں کا گودی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ دوسری جانب اگر آپ کو بتاؤں چائنا نے کیا کردار ادا کیا، چائنا نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا کے انٹرسٹ بوتھ ان پاکستان اور افغانستان جہاں تک موجود ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا نے اس کے اندر پاکستان کو پورا سپورٹ کیا، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اور ریجنل انٹیگریٹی ہے اس کو سپورٹ کیا کہ افغانستان اس کو سبوتاج نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ افغانیوں کے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جس طرح کہ پتہ ہے واخان کوریڈور جو کہ میرے خیال میں 25 یا 40 کلومیٹر لمبا ایک ایریا ہے اور جس کی چوڑائی 25 یا 30 کلومیٹر ہے، اگر اس میں پاکستان قبضہ کر لیتا ہے، اور جو کوئی پاکستان کی فوج اس قدر صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو ڈرنک سینٹرل ایشیا تک ملے گی رسائی، ازبکستان سے اوپر کی تمام تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان اور یہ قازقستان، ادھر تک ہم لیں گے رسائی، اور ان کو دیں گے وارم واٹرز تک رسائی۔ یہ تمام معاملات اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے، خاص طور پہ ہندوستان کو، ہندوستان کی جو سو کالڈ، اگر آپ دیکھیں ڈیپ سٹیٹ فیکٹرز ہیں، اور افغانستان کے جو طالبان ہیں، اسپیشلی امیر متقی اور ذبیح اللہ مجاہد کو، کہ اگر آپ پاکستان کو چھیڑیں گے تو اس ایشین ٹائیگر جو بننے والا ایشین ٹائیگر ہے اس کو مت چھیڑیں، کیونکہ پاکستان کی اس وقت ویلیو ایک بہت ہائی لیول تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ چائنا بھی آن بورڈ ہے، ہمارے ساتھ امریکہ بھی آن بورڈ ہے، کسی حد تک رشیا بھی آن بورڈ ہے، تو دنیا کی جب تینوں بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ پاکستان کو کسی بھی طرح ڈی سٹیبلائز یا ڈی مورلائز کر سکیں گے۔ وقت اس
بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کے معاملات آئے ہیں پاکستان اور ابھرا ہے, پاکستان اور بڑھا ہے, اور اگر ہمارے بڑھتے قدم آپ تک پہنچ گئے تو وہ وقت دور نہیں کہ دلی کا لال قلعہ ہو یا اٹک سے لے کے کابل تک کا رستہ ہو, تمام رستوں پر سبز ہلالی پرچم نظر آئے گا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا. السلام علیکم.